یہ گیٹ نمبر 3 تھا اور میں تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا۔ پھر یکلخت مجھے احساس ہوا کہ اس طرح اچانک رکنا مناسب نہیں۔ یہ میری غیر ارادی حرکت تھی۔ کسی کو بلا وجہ مجھ پر شبہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں سیکیورٹی کے کیبن بھی نظر آ رہے تھے۔ دراصل میں بلڈنگ سے ملحقہ اس وسیع ریز پلاٹ کی جانب آ گیا تھا جہاں شاید مال وغیرہ لوڈ ہوتا تھا۔ اصل دفتری بلڈنگ آگے تھی، اگرچہ یہاں سے ذیلی سڑک بھی گزرتی تھی۔ اسی سے ملحقہ سروس روڈ تھی اور گیٹ قطار در قطار میں بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذیلی سڑک پر کہیں مزدور ٹائپ چائے خانے اور ہوٹلز بنے ہوئے تھے۔ میں نے ذرا آگے کار لے جا کر روک دی۔ میری چونکنے کی وجہ گیٹ نمبر 3 تھا۔ اس کے اندر میری نظر یوں ہی پڑی تھی تو ایک شے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اس طرح کی شے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اچانک دوبارہ دیکھے جانے پر میں غیر شعوری طور پر چونکا تو ضرور تھا مگر یاد نہیں آ سکا۔ میری عادت تھی یا پھر چھٹی حس کے مجھے جو بھی شے ایک دم کھٹک جاتی تو میں بنظر غائر ہی صحیح دوبارہ اس کی تسلی ضرور کر لیا کرتا تھا۔ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کار سے اتر آیا اور یوں ہی بظاہر مٹر گشت کے انداز میں چلتا ہوا دوبارہ گیٹ نمبر 3 کی طرف ہو لیا۔ ذیلی سڑک اور سروس روڈ کے درمیان تقریباً 1 فٹ کی مونڈیر خاصی دور تک چلی گئی تھی۔ میں اسے پھلانگ کر پلاٹ کی حدود میں آ گیا۔ یہاں کوئی بھی نیلی وردی میں ملبوس سیکیورٹی گارڈ مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا مگر ابھی تک خیریت ہی رہی اور میں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جب پوری تسلی کے بعد واپس اپنی کار کی جانب لوٹنے لگا تو میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، اس لیے کہ میں اس عجیب شے کو پہچان چکا تھا جو ایک نیلے اور سفید رنگ کے باکس کارگو ٹرک میں چھوٹی سی کرین کے ذریعے لادی جا رہی تھی۔ یہ وہی پر اسرار شے تھی جسے میں کالی حویلی کے گراؤنڈ فلور پر دیکھ چکا تھا جب میں فوزیہ اور راہیلہ کی تلاش کے علاوہ رانگا اور میڈم لچی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جوجی وغیرہ کے ساتھ کالی حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہیں میرا رانگا کے ساتھ خونریز مارکا ہوا تھا جس کے نتیجے میں رانگا لنگڑا کہلایا اور استاد جوجی اس کے ایک جلاد صفت ساتھی کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا۔ اس وقت بھی مجھے اس ڈھکی چھپی شے کے بارے میں تجسس پیدا ہوا تھا کہ اس کا بڑا سا کینوسی خول ہٹا کر دیکھوں تو صحیح کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے جسے وہ لوگ کسی بڑے ٹرک میں لاد کر نامعلوم مقام پر پہنچانے کی جلدی میں تھے۔ لیکن پھر بعد کے حالات ہی ایسے بپا ہوئے کہ اس پر اسرار شے کو بے نقاب کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس وقت بھی یہ پر اسرار شے اسی حالت میں موجود تھی، یعنی ڈھانپی ہوئی، کیونکہ اس پر اب بھی کینوس کا تھیلا چڑھا ہوا تھا اور اس وقت بھی وہ شے ٹرالی پر لدی ہوئی تھی۔ ایک جوش آمیز بے چین کیفیت تلے میں اپنی کار کے قریب پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے ہونٹ پرسوچ انداز میں بھنج گئے۔ میں نے جلدی سے کچھ سوچا اور پھر کار پر پھیرنے والا صافی نما کپڑا اٹھا کر مزدوروں کی طرح سر کے گرد لپیٹا اور ذرا تلاش کرنے پر ایسا ہی ایک اور کپڑا مجھے ملا۔ اسے میں نے کندھے پر ڈال دیا، شرٹ لوز کی اور اوپری بٹن کھول دیے۔ پتلون کا ایک پائچہ اوپر اڑسا، دوسرا ویسے ہی رہنے دیا۔ جوتوں میں مٹی لگائی، اسی طرح میں نے آئل اور مٹی ملا کر اپنی شرٹ اور پتلون پر بھی کہیں کہیں مل ڈالی۔ بہت احتیاط سے اور گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے میں دوبارہ کار سے اتر آیا۔ اس کے بعد ایک لمبا چکر کاٹ کر سروس روڈ پر آ گیا۔ یہاں سے میں گیٹ نمبر 3 کی جانب بڑھ گیا۔ اس طرف ایک مزدور اور ورکروں کا ٹولہ آپس میں باتیں کرتا ہوا گیٹ نمبر 3 میں داخل ہو رہا تھا۔ میں بھی ان کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ یہاں دیگر لوگوں کا بھی خاصا رش تھا۔ کچھ ڈھنگ کے کاروباری لوگ بھی نظر آئے جن کی گاڑیاں بھی اندر ہی کھڑی تھیں۔ کچھ بڑے بڑے ڈبے، کارٹن اور دیگر سامان پھیلا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے ٹرک بھی کھڑے نظر آئے۔ میں ایک جگہ بنا کر وہاں سے اس بڑی سی کینوس سے ڈھکی ٹرالی کو دیکھنے لگا جسے چند مزدور دھکیل کر مذکورہ باکس کارگو ٹرک تک لے آئے تھے۔ ابھی اسے لوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک خاکی وردی والا شخص مزدوروں کو چیخ چیخ کر ہدایت دے رہا تھا۔ وہ شاید ان کا انچارج یا سپروائزر تھا۔ اس نے سر پر مخصوص مونوگرام والی ایک پی کیپ پہن رکھی تھی۔ ابھی ادھر ہی کھڑی کر دو، ٹھہرو نعمان، دھیان رکھنا کینوس گرنے نہ پائے۔ اور تم سنو، ٹرک کا باکس کھولو۔ ٹاپ آف کر دیا ہے نا تم نے ٹرک کو؟ ہاں۔ سنو مجو، لمبا سفر ہے، دھیان رکھنا کھانے پینے کی چیزوں کا۔ ان کے انچارج کی باتیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس شے کو کہیں دور دراز مقام پر منتقل کیا جانے لگا تھا۔ ٹرالی پر بڑا پیراشوٹ کینوس اس قدر مضبوطی اور بڑی بڑی زپ اور رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اس کے کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ایک کار اندر داخل ہوئی۔ میں چونک پڑا۔ یہ لمبی سی سفید کرولا راجہ تیمور کی تھی۔ میرا شکار خود ہی یہاں آ گیا تھا۔ وہ اندر سے اترا۔ اسے بہترین تراش کا کوٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہمراہ بٹنوں جیسی آنکھوں والا وہی میزبان بگا بھی تھا۔ ایک کھٹا کھٹا ڈرائیور بھی خمرا تھا۔ یہ تینوں کار سے اتر آئے۔ اسے دیکھ کر سارے مزدوروں اور ورکروں نے جھٹ سے کورس میں پیشانی پر ہاتھ لے جا کر بآواز بلند سلام صاحب کہا۔ انچارج دوڑا دوڑا راجہ تیمور کے قریب آیا اور فدویانہ انداز میں شاید اس کے ہدایت پر عمل کروانے کی تفصیل دینے لگا
مگر تیمور کی نظریں ٹرالی اور اس کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ بگا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد انچارج سے کچھ کہنے لگا۔ میں اس کی باتیں سننے کے لیے چپتا چھپاتا بھی 1-2 قدم ہی آگے کھسکا تھا کہ اچانک ایک آواز پر چونک پڑا۔ اوئے تو کون ہے؟ اس گیٹ کا تو نہیں لگ رہا ہے۔ وہ ایک دبلا پتلا مگر مضبوط کاٹھی کا نظر آنے والا آدمی تھا۔ یہ بھی شاید مزدوروں کا کوئی سپروائزر لگتا تھا۔ میں جی وہ تارا ہوں، گیٹ نمبر 1 میں کام کرتا ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ اوئے میں کہہ رہا ہوں یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ وہ جی میں رفیق کو دیکھنے آیا تھا، میں نے یوں ہی کام سا نام لے دیا۔ رفیق؟ کون رفیق؟ وہ گھور کر میرا جائزہ لینے لگا۔ وہ جی رفیق فیقہ، ٹھیک ہے پر جلدی واپس جا اپنے گیٹ پر۔ بلاخر اس نے اپنی پی کیپ درست کی اور دوسری طرف نکل گیا۔ میں نے بے اختیار سکون کی گہری سانس لی۔ میرا نقلی مزدور والا بھانڈا پھوٹتے پھوٹتے بچا تھا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اس عقدے سے پردہ اٹھا کر ہی یہاں سے نکلوں، لیکن اب میں کسی کی نظروں میں آ گیا تھا، اور اگر دوسری بار ایسا ہوتا تو شک پڑ سکتا تھا۔ میں باہر آ گیا۔ اسی گیٹ کے سامنے مین روڈ کے دوسری جانب ایک چھپرا سا چائے خانہ تھا۔ میں وہاں ایک چوبی بینچ پر جا بیٹھا۔ ادھر سے اب میں سامنے گیٹ 3 کو بآسانی دیکھ رہا تھا جو کافی فاصلے پر تھا، مگر میری تیز نظریں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ البتہ یہ تسلی ہو گئی تھی کہ وہاں سے اب مجھے وہ پیک کیب والا سپروائزر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چائے پیتا رہا، نظریں سامنے جمی رہیں۔ آتی جاتی مسافر بسیں چائے خانے پر رکتیں اور آگے نکل جاتی۔ دفعہ نہیں میں نے وہ لمبی سی سفید کار مذکورہ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھی۔ میں نے جلدی سے چائے کا بل ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ اپنی کار میں آ کر میں نے اس کار کا تعاقب کیا۔ کار سروس روڈ پر دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی گوداموں کے حدود سے نکل کر ملحق ایک اور بڑے گیٹ سے اندر دفتری عمارت میں داخل ہو گئی۔ گیٹ فوراً بند کر دیا گیا۔ وہاں مجھے سیکیورٹی سخت نظر آئی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنی کار آگے لے گیا۔ یہاں اس کے گوداموں اور دفتری بلڈنگ کی حدود ختم ہو رہی تھی اور خاصا سناٹا تھا، اگرچہ کہیں کہیں پیٹرول پمپ سے اور ہوٹلز بھی تھے۔ سروس روڈ گھوم گئی تھی، وہ شاید پوری عمارت کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ 2 جگہوں سے اس کا لنک مین روڈ سے بھی تھا، جبکہ میں مین روڈ پر تھا۔ وہ سیدھی جا رہی تھی۔ میں نے کار سڑک کے کنارے ایک کیکر کے درخت تلے روک دی۔ کچھ دیر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے سوچتا رہا، راجہ تیمور کہیں روانگی کی تیاری میں تھا یا صرف اس ٹرالی پر لدی پر اسرار شے کو روانہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اسی میں الجھا رہا کیونکہ میں اس پر ہاتھ ڈالنے کا تہیہ کر چکا تھا، لیکن ایسے میں اگر وہ کہیں روانہ ہونے والا تھا تو مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بہرکیف لگتا تو ایسا ہی تھا کہ وہ اس باکس کارگو ٹرک کے ہمراہ ہی اپنی کار میں سفر کا ارادہ رکھے ہوئے تھا، جبکہ بگا بھی اس کے ساتھ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے یہی لگا کہ کالی لہر کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ یہ بھی کہیں نکلنے یا رفو چکر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹرالی والی شے کو چونکہ میں کالی حویلی میں دیکھ چکا تھا جو یقین انہی کی ملکیت تھی، وہ کیا تھی اس سے میں ہنوز پردہ نہیں ہٹا سکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ راجہ تیمور اس ٹرالی والی شے کو ضرور ان تک پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اگر اس پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ طویل ہو جاتا تو ممکن تھا وہ خود ہی اپنی بے خبری میں اعلیٰ قیادت تک میری رہنمائی کر دیتا۔ گھاٹے کا سودا تو یہ بھی نہیں تھا۔ میں اسی وجہ سے ہی تو اس پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ ان کے اچانک اور پراسرار غیاب پر راجہ تیمور کے منہ سے کچھ اگلوا سکوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے بالآخر میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا، یعنی صبر اور احتیاط کے ساتھ انتظار۔ وہی ہوا۔ گھنٹہ بھر صبر کے بعد میرے قیاس درست ثابت ہوئے۔ پہلے کار روانہ ہوئی، اس کے عقب میں وہ کارگو باکس ٹرک اور اس کے پیچھے میں تھا۔ شکر رہا کہ میری کار ٹاپ آف تھی، کیونکہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میں اچانک ہی طویل سفر پر نکل جاؤں گا۔ جیسا کہ ان کے سپروائزر کے منہ سے میں نے سنا تھا کہ سفر طویل تھا، مختلف مین شاہراہوں سے گزرتا، موڑ کاٹتا یہ کارواں بالآخر جب شہری حدود سے نکلا تو اس کا رخ سیالکوٹ روڈ کی جانب تھا۔ دن خوب چمک رہا تھا، ہر طرف دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ 3 بج رہے تھے۔ شاید اس بار ان لوگوں نے اپنا ٹھکانہ شہر سے بہت دور کسی دور دراز مقام پر بنایا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور غیر متوقع ہوا تھا کہ میں اپنے کسی ساتھی کو بھی مطلع نہیں کر پایا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو ساتھ لے سکا۔ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا میں۔ بڑی مشکلوں سے ایک کلیوگ ہاتھ آیا تھا۔ میں بہرحال مطمئن اور متجسس تھا۔ دل میں فوزیہ کی تلاش سے متعلق امید بھی روشن ہو چلی تھی۔ یہ عقدہ بالآخر کھلنے والا تھا کہ کالی لہر کی اعلیٰ قیادت نے آخر کدھر کا رخ کیا تھا۔ ہم جب شہر سے تقریباً 10-15 کلومیٹر دور نکل آئے تو میں نے دیکھا ٹرک اور کار نے دائیں جانب کی ایک نشیبی اور نیم پختہ سڑک پر موڑ کاٹا۔ یکلخت میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ وہی راستہ تھا، یہ وہی ڈگر تھی جس پر کچھ عرصہ قبل چل کر میں نے عبرتناک، بھیانک اور سنسنی خیز حالات کا سامنا کیا تھا، جس کے نتیجے میں اماں اور چمبیلی آج میرے ہمراہ تھی۔ ہاں، یہ وہی راستہ تھا، یہ وہی ڈگر تھی جہاں چودھری فتح خان تھا، شمیلہ خانم، سمدیار، ڈاکٹر شعیب،
اور نہ جانے اور کتنے لوگوں کا میرے ساتھ سامنا ہوا تھا، اور بھی بہت تھے، کچھ زندہ اور کچھ مر چکے تھے۔ یہ ریڈی گاؤں کی طرف جانے والا راستہ تھا، لیکن جلد ہی یہ میرا خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس راستے پر یہ لوگ صرف چند کلومیٹر چلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے راستہ بدل لیا تھا۔ وہ نیم پختہ سے سڑک چھوڑ کر دائیں جانے مڑ گئے تھے۔ یہ سارا نیم جنگلاتی علاقہ تھا۔ اب یہاں کوئی باقاعدہ راستہ تو نہیں تھا، نہ ہی کوئی پختہ اور نیم پختہ سڑک تھی، صرف خود ساختہ سی راہ گزر تھی جس پر دونوں گاڑیاں حج کو لکھاتی آگے کسی نامعلوم منزل کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ میری کار بھی اس شکستہ سے راہ گزر پر دھیمی رفتار سے بدستور ان کے تعاقب میں تھی۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں ان سے کافی فاصلے پر رہوں، وگرنہ انہیں اپنے تعاقب کا شبہ ہو سکتا تھا۔ یہاں ٹریفک کا ازدحام نہیں تھا، نہ ہی آبادی یا عمارتیں، اس لیے میرے تعاقب میں آتے ہوئے بآسانی دیکھ لیے جانے کا احتمال موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کی منزل کون سی تھی، یہ کہاں جا رہے تھے؟ کیا اس دور دراز ویرانے میں انہوں نے کوئی اپنا نیا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور وہ سب وہیں ان کے منتظر تھے؟ وہاں ان کی سب سے متوقع موجودگی کا مطلب ایک یہ بھی تھا کہ فوزیہ کی برآمدگی۔ اگر ایسا تھا تو میرے لیے جنگ کا میدان کھلا اور تیار تھا۔ یوں میں نے بھی اپنے دل میں آہنی عزم کر رکھا تھا کہ تنہا ہی صحیح ان سب سے جا بھیڑوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میڈم لچھی اور رانگا لنگڑا سے میرا خون ریز تصادم ہو چکا تھا اور انہیں میرے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی تھی، اسی لیے میں پرعزم تھا کہ اس بار یہ شیطانی جوڑی نہیں بچ سکتی۔ اب سپہر کے بعد شام کی گجلہاٹیں ویران جنگل میں جھکنے لگی تھیں۔ گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہونے کے سبب وقت تیزی سے بیتتا جا رہا تھا۔ 2-3 کلومیٹر اسی دھیمی رفتار سے جاری سفر کے بعد بلاخر ایک دوسرا نیم پختہ راستہ آ گیا۔ گاڑیاں اس پر آ گئیں۔ یہ شاید کسی اور آبادی، گاؤں یا قصبے کی طرف جاتا ہوا راستہ تھا۔ کون سا، یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ تعاقب مزید احتیاط کا متقاضی ہو گیا۔ راستہ چونکہ ایک ہی تھا، اس لیے میں نے درمیانی فاصلہ بڑھا لیا۔ شام رفتہ رفتہ گہری ہونے لگی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق ریڈی گاؤں جنوب مشرق میں تھا، اور یہ لوگ جس سمت پر عازم سفر تھے وہ جنوب مغرب یا قدرے شمالی سمت تھی۔ ضرور اس طرف کوئی آبادی تھی۔ تبھی اچانک میرا ذہن چونکا۔ ایک اور قصبے کا نام میرے دماغ میں ابھرا، میران پور۔ یہ وہی قصبہ تھا جس کا نام میں چمبیلی اور اماں کی زبانی سن چکا تھا۔ جب میں انہیں ان کے دشمنوں کی وجہ سے ریڈی گاؤں سے نکل کر کسی گاؤں کی طرف کوچ کرنے کا مشورہ دیا کرتا تھا تو چمبیلی نے مجھ سے اس قصبے کا ذکر کیا تھا۔ یہ بالکل جموں کی سرحد کے قریب تھا۔ وہاں سے انڈین بارڈر صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں امڑنے لگے۔ مجھے کچھ فکر و تشویش سی ہونے لگی۔ راجہ تیمور بہرحال اس کیلیبر کا آدمی نہیں لگتا تھا کہ ان کی طرح یوں دور دراز اور ویران جنگلوں میں خوار ہوتا پھرے۔ خود مجھے بھی حیرت تھی، اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہونے کے باوجود اسے آخر ایسا کیا لالچ پڑ گیا تھا کہ ویسے خطرناک گروہ کا اعلیٰ کار بن بیٹھا تھا۔ اگرچہ راجہ تیمور خود بھی ان کی اعلیٰ قیادت سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ وہ کوئی معمولی کارکن نہیں تھا۔ ضرور کچھ ایسا ان کے درمیان رہا ہوگا کہ وہ ان سے گٹھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ بہرکیف ہیڈ لائٹس جلانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹرک اور کار کی عقبی سرخ بتیاں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں، اور میں انہی کے سہارے بدستور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی کار کی ہیڈ لائٹس جلائے بغیر خاصے فاصلے سے ان کے تعاقب میں لگا رہا۔ اچانک ایک مقام پر میری کار کا ٹائر شاید پنکچر یا فلیٹ ہو گیا۔ کار ایک طرف کو جھک کر چلنے لگی۔ میں نے فوراً بریک لگا دیے۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ظاہر ہے ان فیصلہ کن گھڑیوں میں اس افتاد کا پڑ جانا باعث تشویش ہی تھا۔ کار مجھے مجبوراً روکنا پڑ گئی۔ میں اب تعاقب جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ کار کا ٹائر بدلتا تو اتنا وقت ضرور بیت جاتا کہ ٹرک اور کار میری نظروں سے اور ممکن تھا میری دسترس سے دور نکل جاتے۔ اب باقاعدہ خواب نیم پختہ ہی سے راستے پر آنے کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار بھی دھیمی نہیں رہی تھی، وہ خاصی دور نکل سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک فیصلہ کیا۔ اپنی کار کو گرد و پیش میں پھیلی ہوئی نصف قد آدم جھاڑیوں میں چھوڑ کر میں نے دوڑ لگا دی۔ بھاگی بوٹی کی دیگر کرامتوں میں سے ایک اس کرامت سے میں پہلے بھی فائدہ اٹھا چکا تھا، یعنی تیز رفتاری سے دوڑتے رہنا اور سانس کا بھی زیادہ نہ پھولنا۔ میں نے ایک دم دوڑ لگا دی تھی۔ دوڑنے پر میری رفتار عام ایتھلیٹس سے بھی زیادہ ہی تھی۔ میں بے تکان بغیر رکے میلوں تک تیز رفتاری سے دوڑ سکتا تھا۔ نیز بدن میں غیر معمولی طاقت کے علاوہ اندھیرے، حتیٰ کہ ایک حد تک پانی کے اندر بھی دیکھنے کی طاقت میرے اندر موجود تھی۔ میں نیم تاریکی میں دوڑتا رہا۔ اتنی دیر میں آگے جانے والی کار اور ٹرک کی بیک لائٹس نظروں سے ایک دم ہی اوجھل ہو چکی تھیں۔ ہم ذرا ہی دیر تیز رفتاری سے دوڑتے رہنے کے بعد وہ مجھے کچھ فاصلے سے دوبارہ دکھائی دے گئی۔ میری امید پھر سے جاگی، حوصلہ سوا ہوا
اور دوڑنا میں نے موقوف نہیں کیا، اسی رفتار سے دوڑتا رہا۔ میرا ذہن بھی اسی رفتار سے سوچے جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سفر طویل ہونے کے سبب میں کہیں کسی مقام پر بے دم ہی نہ ہو جاؤں، لہذا بہتر تھا کہ میں کوئی بیچ کا راستہ کاٹ کر ان دونوں گاڑیوں سے تھوڑا آگے نکل جاتا اور کوشش کر کے کسی طرح ٹرک کی چھت پر سوار ہو جاتا۔ اس طرح کے ٹرک کے علاوہ کار میں موجود تینوں افراد، راجہ تیمور، بگا اور ڈرائیور کی مجھ پر نظر بھی نہ پڑنے پاتی، تاہم یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب کار ٹرک سے آگے نکلی ہوئی ہوتی۔ بصورت دیگر اس میں بھی مشکل پیش آ سکتی تھی، لہٰذا میں نے داؤ آزمانے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا۔ میں نے راستہ بدلا اور تاریکی میں کافی حد تک آگے دیکھتے ہوئے اپنے دوڑنے کی رفتار ایک دم بڑھا دی۔ بدقسمتی شاید میری راہ دیکھ چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی راستہ بدلا، جوش تلے میں اس گڑھے کا دھیان نہیں رکھ پایا جو کیکر اور دیگر خودرو جھاڑیوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں جس تیزی سے دوڑ رہا تھا اسی تیزی کے ساتھ سیدھا گڑھے میں جا گرا۔ اندر کچھ پہاڑی پتھر پڑے تھے اور ٹنڈ منڈ درختوں کے تنے۔ میرا سر ان میں سے کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میں ہوش و خرد کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ رات ہو چکی تھی، ماحول پر ہر سو سناٹے اور گھور تاریکی کا راج مسلط تھا۔ میں نے سر کے زخم کو سہلایا، دو ایک بار جھٹکے دیے، اعصاب اور ہوش و حواس کو سنبھالا دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد گڑھے سے باہر نکل آیا۔ کارگو باکس، ٹرک اور کار کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ لامبے لامبے درختوں کی چھت نار سی شاخوں سے اوپر کھلا تاریک آسمان تاروں سمیت کچھ روشن روشن سا دکھائی دیا۔ چاند دور کہیں جھکا ہوا تھا مگر اس کی چاندنی چار سو پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے جوش میں تیزی سے دوڑتے ہوئے اس گڑھے کا خیال نہیں رکھا اور دونوں گاڑیاں میری پہنچ سے دور نکل گئیں۔ جنگل ویران تھا، آسمان پر ٹکے تاروں اور دور کہیں جھکے چاند کی کچھ کرنیں چھن چھن کر نیچے پڑتی رہیں۔ دور و قریب میں کسی چھوٹے موٹے جانور کے بولنے کی آواز ابھرتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ میں نے تیزی سے سوچا، گاڑیاں نکل گئیں ہاتھ سے، اب کیوں نہ واپس جا کر اپنی کار کا ٹائر بدل کر دونوں گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات سے ہی استفادہ کرتے ہوئے تعاقب میں نکلا جائے۔ یہ سوچ کر میں بھی واپس دوڑنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ دفتن غیر ارادی طور پر میری نظروں نے مدھم سی روشنی دیکھی۔ وہ سرخ روشنی تھی اور اسی راستے سے ذرا ہٹ کر تھی جہاں مذکورہ گاڑیوں کا رخ تھا۔ اس روشنی کو دیکھ کر میں چونک پڑا، پھر ایک پل ضائع کے بغیر وہاں پہنچا تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ یہاں درختوں کی بہتات نسبتاً کم ہونے کے سبب چاندنی پوری پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کارگو باکس ٹرک ایک جانب کو الٹا پڑا ہے۔ وہ سرخ بتی اسی کی بیک لائٹ تھی جو ہنوز روشن تھی۔ بادیوں نظر میں مجھے یہی لگا کہ شاید اس ٹرک کو اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو اور وہ الٹ گیا تھا، مگر کیسے؟ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ میں بھی تو ان کے تعاقب میں تھا۔ ہو سکتا ہے میں پہلے اندھے گڑھے میں جا گرا تھا اور انہیں بعد میں یہ حادثہ پیش آیا ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا عجیب اور خوشگوار تھا۔ میں دھڑکتے دل سے آگے بڑھا اور غور سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ کار نہیں تھی، صرف ٹرک ایک سائیڈ پر الٹا پڑا تھا۔ ٹرک کا کارگو باکس بھی کھلا پڑا تھا۔ ٹرک سے وہ کینوس میں ڈھکی ہوئی پر اسرار شے بھی نیچے آن پڑی تھی۔ اب کینوس ہٹ چکا تھا، وہ خالی ڈبہ تھا، فولاد کا بنا ہوا۔ اس کا ڈھکن کھلا پڑا تھا، یقیناً اندر کوئی شے ایسی تھی جسے کوئی بآسانی نکال کر لے گیا تھا۔ میں نے قیاس کیا کہ ٹرک کو حادثہ پیش آنے کے سبب یہ لوگ اس پر اسرار شے کو آئینی ڈبے سے نکال کر کار کی چھت پر لاد کر نکل گئے ہوں گے۔ آئینی باغ سے نکالنے کے بعد اس شے کا حجم چھوٹا ہوگا، تاہم یہ سب ہوا کیا تھا؟ میرا ذہن چکرانے لگا۔ کار غائب تھی جس میں راجہ تیمور اور بگا سوار تھے۔ میں جلتے بوجھتے ذہن کے ساتھ ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے اپنے دائیں جانب جنگلی زمین پر دو آڑے ترچھے وجود پڑے نظر آئے۔ قریب پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دونوں وجود لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ایک لاش تو ٹرک ڈرائیور کی تھی جبکہ دوسری لاش راجہ تیمور کی تھی۔